بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعائے نور کبیر کی فضیلت۔ حدیث میں وارد ہوا ہے کہ ایک روز جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے کہ جبرائیل امین علیہ السلام پروردگار عالم کی طرف سے حاضر خدمت ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، تحفہ و درود و سلام کے بعد حق تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے یہ ہدیہ آپ کی امت کے لیے بھیجا ہے۔ جو کوئی اس دعا کو اپنے وظائف میں رکھے گا، یعنی روزانہ بعد نماز کے پابندی سے پڑھتا رہے گا، وہ ہر بلا اور آفت سے امن میں رہے گا۔ تیر و شمشیر کا وار اس پر اثر نہ کرے گا، حاسدوں اور غمازوں کے فساد سے محفوظ رہے گا۔ اگر کوئی شخص اس دعا کو نہ پڑھ سکتا ہو تو روزانہ اس کو ہاتھوں پر لے کر بلند کرے اور کہے کہ خداوندہ، اس دعا کی برکت سے میری دعا بڑھ لا۔ بہت جلد اس کی دعا بڑھ آئے گی، اور جو کوئی اپنے پاس رکھے گا جسم خلائق میں عزیز ہوگا اور رزق اور روزی اس پر کشادہ ہوگی۔ اگر سفر کے وقت پڑھے یا اپنے پاس رکھے تو بس سلامتی واپس آئے گا۔ یہ دعا مردے کے ہاتھ میں دے دی جائے تو دفن کے بعد عذاب قبر و فشار سے محفوظ رہے گا، اور اس دعا کی برکت سے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اگر یہ مردہ مومن پاک اعتقاد دوستدار اہل بیت اطہار ہوگا تو اس کی قبر نورانی ہوگی، اور قیامت کے دن فرشتے اس کو حلہ شراب طہور و تاج کرامت پیش کریں گے، اور اس کے چہرے سے ایسا نور ساطع ہوگا کہ اہل محشر دیکھ کر تعجب کریں گے اور کہیں گے، یہ کون سا پیغمبر یا صدیق ہے۔ بس ہر مومن کو چاہیے کہ اس دعا کا ورد کرے اور اپنے پاس رکھے۔ دعائے نور کبیر کا ترجمہ۔ ابتدا اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے اللہ، اے نور کو نور بنانے والے، بے شک تو اپنے نور ذاتی سے منور ہو کر مومنین کے دلوں میں نورانی ہوا۔ اے نور، محض ساری روشنیاں تیری ہی نور کی چھوٹ کا نتیجہ ہیں۔ اے اللہ، اے سب پر قابو رکھنے والے، بس تو ہی اپنی خدائی عزت سے معزز ہے۔ اے مخلوقات کو عزت دینے والے، ساری عزتیں تیری ہی عزت کے صدقے میں ہیں۔ اے اللہ، اے بے پناہ بزرگی والے، تو اپنی ہی بزرگی سے بزرگ تر ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اے سب سے بزرگ، ساری بزرگیاں تیری ہی بزرگی کی وجہ سے ہیں۔ اے اللہ، اے معبود بخشش کرنے والے، بس تو ہی نے صحیح معنوں میں مخلوقات پر بخشش کی ہے۔ اے بخشش کرنے والے خدا، یہ ساری بخشش تیری ہی بخشش کی وجہ سے ہے۔ اے اللہ، اے عظمت اور بڑائی والے، حقیقی عظمت کا بس تو ہی مالک ہے، اور دنیا والوں کی یہ ساری عظمتیں، اے بڑی عظمت والی، تیری عظمت اور بزرگی کے باعث ہیں۔ اے اللہ، اے بے پناہ جاننے والے، بس تیرا ہی علم تو عین ذات ہے، اور اے کلیات و جزیات کے جاننے والے، تمام علماء کے علوم تیری صفت علم کے ادنا نمونے ہیں۔ اے اللہ، اے پاک پروردگار، بے شک تو اپنی پاکیزگی سے پاک ہوا، اور ساری پاکیزگیاں تیری ہی صفت قدس کے صدقے میں ہیں۔ اے اللہ، اے ذاتی حسن والے، تو ہی وصف ذاتی صفاتی سے جمیل ہوا، اور ساری خوبصورتیاں تیری ہی پرتو جہاں کا نتیجہ ہیں۔ اے اللہ، اے سلامتی اور نجات والے، تو ذاتی سلامتی کا مالک ہے، یہ سلامتیاں تیری ہی صفت سلامتی سے ہیں۔ اے اللہ، اے گنہگاروں کو سزا دینے میں صبر و تاخیر سے کام لینے والے، بس تو ہی صابر ہے، یہ سارے صبر تیری ہی صفت کا نمونہ ہے۔ اے اللہ، اے ساری مخلوقات کی بادشاہی کے مالک، بس تیری ہی دست قدرت میں حقیقتاً عنان سلطنت ہے، اور ساری سلطنتیں تیری ہی عطا کی ہوئی ہیں۔ اے اللہ، اے سارے جہانوں کے پالنے والے، بس تو ہی اپنی صفت ربوبیت سے رب ہے، ساری پرورشیں تیری ہی پروردگاری سے ہیں۔ اے اللہ، اے بے پناہ احسان کرنے والے، تو ہی احسان کرنے کا سزاوار ہے، اور تمام مخلوقات کے احسانات تیرے ہی احسان کا نتیجہ ہیں۔ اے اللہ، اے حکمت والے، تیرے تمام احکامات حکمت سے پر ہیں، تیرا ہر کام حکمت سے مستحکم ہے، اور ساری حکمتیں تیری ہی حکمت سے ہیں۔ اے حکیم مطلق، اے اللہ، اے تمام تعریفوں کے مستحق، تو اپنی ذاتی خوبیوں کی وجہ سے لائق حمد ہے، اور ساری تعریفیں تیری ہی حمد کے صدقے میں ہیں۔ اے حمد کل، اے اللہ، اے لا شریک، بس تو ہی اپنی صفت وحدانیت سے ساری مخلوقات پر اکیلا حکومت کرنے والا ہے۔
اس میں کوئی شک نہیں کہ سارا اکیلاپن تیری وحدانیت کے سامنے ہیچ ہے۔ اے اللہ، اے بالکل یگانہ، بس تو ہی اپنی یکتائی سے فرو رہا، اور مخلوقات کی ساری یکتائیاں تیری ہی یکتائیوں کا نمونہ ہے۔ اے منفرد و یکتا، اے اللہ، اے حلم کرنے والے، بس تو ہی اپنے حلم سے حلیم ہے، اور تمام تر نیک مزاجیاں تیری ہی وصف حلم کی وجہ سے ہیں۔ اے بردبار تر، اے لامحدود قدرت والے، تو اپنی ہی صفت قادریت سے قادر مطلق ہے، اور ساری قدرتیں اور خود مختاریاں تیری ہی قدرت کا عطیہ ہیں۔ اے قادر مطلق، اے اللہ، اے ہمیشہ رہنے والے، تو اپنے وصف قدم سے قدیم ہے، ساری ہمیشگیاں تیری ہی وصف قدامت سے ہیں۔ اے اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی گواہی دینے والے، بس تو اپنے وصف شہادت میں یکتا ہے، اور گواہی تیری گواہی ہونے کے لحاظ سے کل گواہوں سے بالاتر ہے۔ اے گواہی دینے والے، اے اللہ، اے نزدیک تر، اے رگِ گردن سے قریب تر، تو اپنے وصف قربت کی وجہ سے نزدیک ہے، اور ساری نزدیکیاں تیری نزدیکی سے ہیں۔ اے قریب تر، اے اللہ، اے ہر حال میں مدد کرنے والے، تو اپنے وصف نصرت سے مدد کرتا ہے، اور ساری مددگاریاں تیری ہی نصرت سے ہیں۔ اے بہترین مددگار، اے اللہ، اے پردہ وحدت میں پوشیدہ رہنے والے، اور اے گنہگاروں کی خطاؤں کو پردہ رحمت میں چھپانے والے، تو ذاتی ستاری کی وجہ سے پردہ پوش ہوا، اور تمام پوشیدگیاں مثلاً قائم آل محمد امام مہدی علیہ السلام کی پوشی تیری پردہ پوشی کا نمونہ ہے۔ اے پردہ پوشی کرنے والے، اے اللہ، اے کفار و منافقین پر غضبناک ہونے والے، تو اپنی جبروتیت سے قہار ہے، اور سارے دباؤ اور قہر و غضب تیری ذات کو زیبا ہیں۔ اے اللہ، اے ساری مخلوقات کو رزق دینے والے، تو اپنی ذاتی رزاقیت سے رزق دینے والا ہے، اور ساری رزاقیاں تیری رزاقی کا نمونہ ہے۔ اے رزق دینے والے، اے اللہ، اے پیدا کرنے والے، تو اپنی ذاتی وصف خلاقی سے موجود ہو کر سب کا حقیقی خالق بنا، اور ساری خلقتیں پیدا کرنے میں تیرے حکم کی محتاج ہیں۔ اے خالق، اے اللہ، اے تمام مشکلوں اور پیچیدہ مصیبتوں کے گرہوں کو کھول کر فتح نصیب کرنے والے، تو ہی صحیح معنوں میں فاتح ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ مخلوقات کی ساری فتحیں تیری ہی دیے ہوئے ناخن تدبیر کا نتیجہ ہیں۔ اے فاتح، اے اللہ، اے اپنی ذاتی بلندی سے بلند ہونے والے، بس تو ہی بلند مرتبہ ہے، اور ساری بلندیاں اور ترقیاں تیری وصف رفعت سے ہیں۔ اے بلند تر، اے اللہ، اے بے مثل حفاظت کرنے والے، تو ہی اپنی ذاتی حفاظت سے محفوظ ہے، اور ساری حفاظتیں تیری ہی محافظت میں ہیں۔ اے حفاظت کرنے والے، اے اللہ، اے ذاتی کمال کے مالک، بس تو خود صاحب فضل بنا، بے شک ساری مخلوقات کی فضیلتیں اور کمالات تیری ہی فضل سے ہیں۔ اے صاحب فضیلت، اے اللہ، اے رشتہ محبت قائم کرنے والے، تو ہی نے ملاپ کی تعلیم دی ہے، اور یہ سارے ملاپ تیری ہی تعلیم کا نتیجہ ہیں، اور تیری ہی وصال کے لیے ہیں۔ اے سب سے بہترین واصل، اے اللہ، اے فاعل مختار، تو نے جو کچھ کیا اپنے اختیارات سے کیا، اور حقیقتاً اختیار تیرا اختیار ہے، اور تمام اختیارات تیرے ہی اختیار کی عطا ہیں۔ اے فاعل مختار، اے اللہ، اے انداز سے جمعیہ کائنات کو پیدا کرنے والے، اور دراصل اندازہ کرنا تیرا ہی اندازہ ہے، باقی تمام اندازے تیرے ہی اندازے کے مرہون منت ہیں۔ اے اندازہ کرنے والے، اے اللہ، اے چھوٹے بڑے گناہوں کو بخشنے والے، صرف تو ہی اپنی صفت غفرانیت کی وجہ سے بخشتا ہے۔ اب رہ گئیں بندوں کی بخششیں اور نظر اندازیاں، تو وہ تیری ہی بخشش اور درگزر کرنے کے صدقے میں ہیں۔ اے مغفرت کرنے والے، اے اللہ، اے ٹوٹے اور بال خوردہ شیشہ دل اور پوشیدہ ہڈیوں کے جوڑنے والے، حقیقتاً ایسی طاقت بس تجھ ہی میں ہے، اور ساری مخلوقات کا جوڑنا بنانا تیری ہی وصف جبورت کے سبب سے ہے۔ اے جبار، اے اللہ، ناتواں مریض کی آواز چیوٹی کی قدم کی چاپ کے سننے والے، تو اپنے وصف سامیت سے سنتا ہے، اور ساری خلقت کا سننا سنانا تیرے ہی سامع ہونے اور بنانے کی وجہ سے ہے۔ اے اللہ، اے بہت بڑے رحمان اور رحیم، بس تو ہی حقیقی بزرگی کا مالک ہے،
اور یہ ساری بڑائیاں فقط تیری ہی بزرگی کے سبب سے قائم اور دائم ہیں۔ اے سب سے بزرگ تر، اے اللہ، اے دریائے کرم کے بہانے والے، حقیقتاً سخاوت تو بس تیرا ہی حصہ ہے، اور یہ دنیا والوں کی سخاوتیں اور بخششیں تیری ہی خوان کرم کی ذرا چینی کے اثرات ہیں۔ اے اللہ، اے اپنے ہر گناہ گار بندے پر رحم کرنے والے، بس تو ہی اپنے ذاتی رحم و ترحم کی وجہ سے رحیم ہے، اور ساری رحمتیں تیرے ہی رحیم ہونے کے سبب سے ہیں۔ خزِ رحمت، اے اللہ، اے بڑی شان و شوکت والے، سچ تو یہ ہے کہ تیری ہی بلندی وہ مقام بلند ہے کہ جہاں پرندہ وہم و گمان بھی پر نہیں مار سکتا، اور یہ سارے پست مرتبہ بندوں کی بزرگیاں تیری ہی عطا سے ہیں۔ اے بلندتر، اے صدائے مستر پر لبیک کہنے والے، اے خداوندہ، اے رحمان، اے رحیم، اے ہمیشہ رہنے والے، اے سزا میں ڈھیل دینے والے، اے سب پر غالب، اے جگر نور میں روشنی دینے والے، اے وہ ذات جس کے سوا کوئی خدا نہیں ہو سکتا، میں نے بھی تجھی پر بھروسہ کیا ہے، یعنی وہی خدا کہ جو عرش عظیم کا پروردگار ہے۔ تمام تعریفیں اسی لیے بے پناہ بخشنے والے خدا کے لیے ہیں۔ ہم اسی کی تسبیح کرتے ہیں جو بے حد بزرگ ہے، ہم اس کی تسبیح کرتے ہیں جو سزا دینے میں رحم و صبر سے کام لیتا ہے، ہم اس کی تسبیح کرتے ہیں جو ہمارے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے، ہم اس کی تسبیح کرتے ہیں جو لا شریک اور ہم کو جہنم سے بچانے والا ہے، ہم اس کی تسبیح کرتے ہیں جو سارے جہان کا سنبھالنے والا ہے، ہم اس کی تسبیح کرتے ہیں جو مہربان ہے، ہم اس کی تسبیح کرتے ہیں جو ہم کو معاف کرنے والا ہے، ہم اس کی تسبیح کرتے ہیں جو اولیت سے پہلے ہے، ہم اس کی تسبیح کرتے ہیں جو صاحب عزت و قوت ہے، ہم اس کی تسبیح کرتے ہیں جس کا وجود سب پر ظاہر ہے، ہم اس کی تسبیح کرتے ہیں جو صحت دینے والا ہے، ہم اس کی تسبیح کرتے ہیں جو ہمارے لیے کافی ہے، ہم اس کی تسبیح کرتے ہیں جو ہم کو سلامتی دینے والا ہے، ہم اس کی تسبیح کرتے ہیں جو ہم کو مومن بنانے والا ہے، ہم اس کی تسبیح کرتے ہیں جو ہمارا نگہبان ہے، ہم اس کی تسبیح کرتے ہیں جو بہترین صورتگر ہے، ہم اس کی تسبیح کرتے ہیں جو ہماری مدد کرنے والا ہے، ہم اس کی تسبیح کرتے ہیں جو یکتا روزگار ہے، ہم اس کی تسبیح کرتے ہیں جو اپنی مثال آپ ہے، ہم اس کی تسبیح کرتے ہیں جو یکتا و منفرد ہے، ہم اس کی تسبیح کرتے ہیں جو رحم کرنے والا ہے، ہم اس کی تسبیح کرتے ہیں جو ہمیں برائیوں سے پیچھے رکھتا ہے، ہم اس کی تسبیح کرتے ہیں جو ہم کو نیکی کی طرف بڑھاتا ہے، ہم اس کی تسبیح کرتے ہیں جو نقصان دہ ضرر پہنچانے والا ہے، ہم اس کی تسبیح کرتے ہیں جو روشنی عطا کرنے والا ہے، ہم اس کی تسبیح کرتے ہیں جو ہدایت ہی ہدایت ہے، ہم اس کی تسبیح کرتے ہیں جو قضاء و قدر کا مالک ہے، ہم اس کی تسبیح کرتے ہیں جو سب سے بڑا ہے، ہم اس کی تسبیح کرتے ہیں جو بزرگ و برتر ہے، ہم اس کی تسبیح کرتے ہیں جو سارے جہان کا نگراں ہے۔ پاک ہے ذات اللہ کی، اور تمام حمد و ثنا اور تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، اور اس کے سوا کوئی دوسرا لائق عبادت نہیں ہے، بس اللہ ہی سب سے بڑا ہے، اور اصل تو یہ ہے کہ خدائے بزرگ و برتر کے علاوہ کسی میں کوئی قوت نہیں ہے، اور وہی بلند و برتر ہے۔ ہم اس کی تسبیح کرتے ہیں جو ہر کام اپنی قدرت کاملہ سے کرتا ہے، اور اپنا ہر حکم نافذ کرتا ہے اپنی مخصوص طاقت سے۔ ہم اس اللہ کی تسبیح کرتے ہیں اور اسی کی حمد کرتے ہیں، ہم اس کی تسبیح کرتے ہیں جو عرش عظیم کا مالک و مختار ہے، اور فقط اسی کو زیب دیتی ہے ہیبت، قدرت، کبریائی اور جبروت۔ ہم اسی کی تسبیح کرتے ہیں جو حقیقتاً بادشاہ مطلق ہے، ہم اسی کی تسبیح کرتے ہیں جو ہر موجود کا مالک ہے، ہم اسی کی تسبیح کرتے ہیں جو زندہ ہے اور صاحب حکمت ہے، ہم اسی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں اور اسی پر بھروسہ کرتے ہیں جو زندہ ہے اور جس کے لیے کبھی موت نہیں، وہی تسبیح کے لائق ہے اور مقدس ذات والا ہے، جملہ ملائکہ اور جبرائیل امین کا پالنے والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہو سکتا، وہ بالکل اکیلا اور یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے ساری بادشاہت ہے، اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ثابت ہیں جو ہر شے پر قادر ہے۔ اے اللہ، اے رحمان، اے رحیم، اے زندہ، اے قائم، اے ذوالجلال اور صاحب کرم، اے آسمانوں اور زمین کے نور کو روشن کرنے والے، اے وہ ذات کہ بس وہی خداوند کریم ہے، ہم نے تجھی پر بھروسہ کیا اور تو ہی عرش عظیم کا پالنہار ہے۔ اے اللہ، تجھ کو اپنی عزت اور جلالت کا واسطہ
ہم کو اپنے انہی پاک ناموں کے صدقے میں بخش دے اور ہم سے تمام تکلیفوں اور تمام مصیبتوں اور تمام تفکرات اور تمام غموں اور تمام آفات کو دور رکھ، اور میرے پالنے والے انہی تمام بلیات و آفات سے میری اولاد اور میرے ماں باپ، میرے دادا، میری ماؤں، میرے قرابت داروں، میرے پالنے والے، میرے قبیلے والوں کو بحق محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محفوظ رکھ تمام برائیوں سے، اس لیے کہ میرا تمام امور میں سارا اعتماد و بھروسہ بس تیری ہی ذات پر ہے۔ اے اللہ، اپنی بہترین مخلوق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاک و پاکیزہ اولاد علیہم السلام پر اپنی رحمت، سلامتی اور درود بھیج۔ تجھے تیری رحمت کا واسطہ اے اللہ، اے ارحم الراحمین۔ اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ برائے مہربانی ہمارے اس چینل کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کمنٹ کیجیے اور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آگے بھی ہماری ویڈیوز آپ کو برابر ملتی رہیں۔